فیصل آباد میں نا ہمارے محدث اعظم پاکستان ہوئے ہیں مولانا سردار احمد صاحب, بہت بڑا نام ہے, اور وہ سچی مچی کے محدث ہیں, سچی مچی کے. آپ کے شاگرد فرماتے ہیں کہ استاد صاحب جب ہمیں بخاری شریف کا درس دیتے تھے نا, وہ صرف درس نہیں دیتے تھے, وہ پانی میں گھول کے پلا ہی دیتے تھے. یعنی کہ وہ اس انداز میں ہمیں حدیثیں پڑھاتے تھے کہ اسی مر جاواں گے لیکن اس سینے چ محفوظ ضرور رہن گے. اتنے بڑے محدث تھے. ایک بچہ ان کے پاس آ گیا چھوٹا سا, تو غریب گھرانے کا تھا. اماں آکھن لگی سردار صاحب انہوں اپنے مدرسہ تو ہی داخل کر لو. تو وہ 6 ماہ پڑھا تو وہ پڑھ نہ سکا, کند ذہن تھا بیچارہ, اس کو سبق وہ رات کو یاد کرتا, صبح بھول جاتا, صبح یاد کرتا, شام کو بھول جاتا. تو وہ سردار صاحب کہنے لگے کہ بچہ کند ذہن ہے تو یہ نے چلنا چلنا کوئی نہیں, تو تسی یہ بچے نو لے جاؤ, بعد چوں نہ آکھنا کہ سارا ٹائم ضائع کیتا. تو وہ اماں رو کے کہنے لگی کہ سردار صاحب اس بچے کو رکھ لیں, یتیم بچہ ہے, تو میری بڑی خواہش ہے کہ عالم دین بن جائے. اب اسی کو فیض کہتے ہیں. تویز دھاگا نہیں, وظیفہ نہیں, کسی بزرگ کی خدمت, کسی بزرگ کی خدمت سے بھی یہ فیض ملا کرتا ہے. آپ کہنے لگے جی یہ بچہ عالم دین چلو بن جائے گا, میری بڑی خواہش ہے. تو سردار صاحب کہنے لگے رے بچہ کند ذہن ہے, صبح کا جو سبق ہے وہ یاد کرتا ہے تو رات کو بھول جاتا ہے, رات کو یاد کرتا صبح کو بھول جاتا ہے. تو کند ذہن ہے, اس کے ذہن میں چیزیں نہیں بیٹھیں گی, اتنی حدیث ہے, تفسیر ہے, فقہ ہے, تو کیسے یاد رکھے گا یہ. سردار صاحب کہنے لگے کہ یہ بچہ نہیں چلنا. تو آپ کی اماں رونے لگی, سردار صاحب رکھ لو, چلو تہاڈے بھانڈے مانج دیا کرے گا. نہیں توجہ نہیں فرمائی آپ نے. یہ وہ مقام ہے جب آپ بچے کو اپنی آل اولاد کو وقف کرتے ہیں نا کسی کی خدمت میں, تب فیض جاری شروع ہوتا ہے. سردار صاحب تہاڈے بھانڈے مانج دیا کرے گا, تہاڈے بچیاں دی خدمت کرے گا, تہاڈی چلو گڈی گڈی چلا دیا کرے گا, چلو تسی رکھ لو. تو سردار صاحب کہنے لگے کہ چلو ٹھیک ہے, تو میں اس کو کچھ معاوضہ بھی دیا کروں گا. وہ تڑپ تھی نا بچے کے بھی دل میں, بچیاں دا بھی چلو ذہن ہوئے گا پڑھن دا. تو کہنے لگا سونیا تو مینوں رکھ لا, چل تیریاں بھینساں نے انہوں نے میں چارہ چورا پا دیا کراں گا, مینوں کسے پاس رکھ لو. اب کمال اس بچے کا یہ تھا کہ سردار صاحب باقی سب کو منطق کی کلاس دیتے تھے, فقہ حدیث پڑھاتے تھے, تفسیر پڑھاتے تھے. وہ بچہ پڑھدا پڑھدا نہیں سی, صرف نال بیٹھدا کرتا سی, صرف ساتھ بیٹھا کرتا تھا. اور کمال اس دن ہوا جب دستار فضیلت کا جلسہ تھا, سارے علماء سارے طلباء وہاں پہ کھڑے ہیں. سردار صاحب اب دستار فضیلت کا جلسہ شروع ہونے لگا ہے. نقیب محفل نے پہلا نام جو لاؤڈ سپیکر پر بولا تھا نا, اس بچے کا تھا جڑا خدمت ساری زندگی کر دی تھی جن نے. کوئی مذاق ہے یہ بات کہ کسی فقیر کی آپ خدمت کرتے رہے آپ خالی رہ جائیں. روزانہ تسی داتا صاحب دے چکر لاؤ تو تسی خالی رہ جاؤ. اور میں کہتا ہوں جو میں یہاں پہ بیٹھوں یہ بھی داتا حضور دے قدموں کا ہی صدقہ جی. ہاں جی, بابا صاحب کے قدموں کا ہی صدقہ ہے. حضور غوث اعظم جیلانی کی نظر خاص ہی ہے کہ جو میں یہاں پر ورنہ میں تو وہ نکر بند قابل بھی نہیں. یہ میں اپنی بات بتا رہا ہوں آپ کو. تو یہ فیض ہوتا ہے. تو وہ لاؤڈ سپیکر پر جس بچے کا پہلا نام نقیب محفل نے لیا, تو اس بچے کا تھا جن نے ساری زندگی جتنی دیر تک سردار صاحب کو رہا, جڑا پٹھے پاؤندا رہا, جڑا خدمت کرتا رہا, جڑا پانڈے دھوندا رہا. سارے بچوں کو دستاریں جو ملی تھیں وہ بازار سے آئی ہوئی ملی تھیں, جنہیں بازاروں خرید کے لائے, لیکن اس بچے کے سر پر سردار صاحب نے اپنی دستار اتار کے رکھی. تو کوئی فیض لینے والا بھی تو ہونا. ایک بات یہ کہ جب بھی آپ کسی مرد کامل کے پاس جائیں تو اپنا نا کاسا خالی کر کے جائیں. اب کاسا پہلے ہی بھرا ہوا ہے, آپ پہلے ہی اندر سے مفتی صاحب ہیں, پہلے ہی آپ شیخ الحدیث ہیں, پہلے ہی آپ میں چدراہٹ ہے. ہمارے رسا فرماتے ہیں کہ 3 بندیاں دا پیر نہیں ہو سکتا, 3 بندیاں دا پیر کوئی نہیں ہو سکتا. ایک مفتی صاحب دا جس کو پہلے بڑے مسئلے آتے ہیں, وہ کیا سیکھے گا, کیا سکھائے گا. حضرت مولا علی شیر خدا کا بھی کوئی بات بھی تو شیروں والی تھی نا. حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ علم کے میدان میں پا تکمیل تک نہیں پہنچ سکتا, اس کا ہر سانس سیکھنے میں جاری ہے. یہ مولا علی شیر خدا کے لفظ ہیں کہ ہر سانس اس کا وہ سیکھنے میں جاری, کچھ نہ کچھ سیکھتا رہے. اب اندر ہی مفتی صاحب ہیں تو وہ سیکھنے سکھانے کا کیا وہ عمل رہے گا. دوسرا چودھری کا پیر نہیں ہو سکتا. چودھری کا پیر وہ چودھری تو پیر صاحب کو کال کرے جی میں آ رہا ہوں, تو انتظامات ہونے چاہیے نے. اور پیسے والے کا پیر نہیں ہو سکتا. اب اندر سے پیسہ بول رہا ہے تو یہ جو سیکھنے سکھانے والا جو مول ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے. تو یہ ہمارے شیخ کا یہ پیغام ہے اور یہ ہماری تعلیمات ہیں کہ کچھ سیکھیں, فیض حاصل کریں, کسی کی دعا لیں. اب میں مسلم بخاری کی حدیث نہ پڑھ دوں, تھکے لگ رہے ہیں آپ. ہاں جی, تھوڑی جی ذرا اونچی کہہ دیں.
مسلم بخاری سے میں حدیث پڑھنے لگا ہوں. بات یہ نہ کیا دینا بھی چھوٹیاں چھوٹیاں حدیثاں تو مسلم بخاری چ بھی پڑھیا کرو نا. ایک سنگی کہنے لگے سن کہ تسی وچ نا مسلم بخاری دا بھی حوالہ دیا کرو. حوالے لکھے ہوتے ہیں لیکن وہ ٹیسٹ بھی تو کرنا ہوتا ہے نا, حوالہ پوچھتا کون ہے؟ وہ جس نے پوچھ جو لیا, اب وہ ہمارا تو ہوا نا. تو جو جی مسلم بخاری کی حدیث ہے, راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور کی نا حدیثیں یاد کیا کرتا تھا. میں انہیں سے یاد ہوں, مجھے یاد کوئی نہیں ہوتی تھی. باقی سارے صحابہ کو حدیثیں یاد ہوتی تھیں, وہ فلاں وقت فلاں مقام یا حضور نے یہ بات کی تھی, فلاں فلاں صحابی حاضر تھا, سب کو یاد ہوتا تھا, لیکن مینوں یاد کوئی نہیں سی ہوندی. بڑے پریشان, حضور کی میں حدیثیں یاد کرتا ہوں, صبح یاد کرتا ہوں, شام کو بھول جاتی ہے. تو یہ کیا ماجرا ہے؟ حضور کی بارگاہ میں پیش ہو گئے. یہ کبھی کبھی نا جانا بھی پڑتا ہے, کسی آستانے پہ جانا پڑتا ہے, وہاں پہ گدائی حاصل کرنی پڑتی ہے, وہاں پہ فیض لینا پڑتا ہے. بچہ روتا ہے تو ماں فیڈر دیتی ہے, نہیں تو ماں تو پتہ ہے انہوں بھوک لگی, وہ بالکل آئے گا, کچھ اپنی طلب پیدا تو کریں. طلب ہوگی تو کوئی آپ کو دینے والا دے گا نا, جب طلب ہی کوئی نہیں. اور وہاں پر جا کے پیر صاحب سے ہمارا خیال ہے کہ 2-4 سیلفیاں لوانیاں نے, تو پھر فیض والا چکر ختم ہو جاتا ہے. پہلے لوگ فیض لینے جاتے تھے, اب سیلفی لینے جاتے ہیں. یہ بھی ساڑھا معاشرے کا سسٹم بن گیا. اچھا, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے حدیثیں کوئی نہیں یاد ہوتی تھی. میں سونے دے دروازے تے آیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور میں حدیث یاد کرتا ہوں تو مجھے یاد نہیں ہوتی. حضور مسکرائے, ادھر آواز نہیں آئی, حضور مسکرائے. حضور مسکرائے, حضور فرمانے لگے ابو ہریرہ اپنا رومال اپنا چادر میرے سامنے بچھاؤ. حضرت ابو ہریرہ نے آگے بچھا دی. حضور نے نا 3 چلو اس طرح سے یوں پکڑے, اس کے اندر ڈالے, 1 پھر 2 اور پھر 3. بظاہر دیکھنے کو اس میں کچھ بھی نہیں. حضور فرمانے لگے ابو ہریرہ ان کو چاروں کونوں سے پکڑ لو. کدی پانڈ بنی تسی؟ نہیں تسی تو بننے نہیں, تسی تو شہرو جے. یہ کام تو پنڈاں چ ہوندے نے جی. ہاں ماشاء اللہ. جو پانڈ ہوتی ہے نا, پانڈ, اس کو چاروں کونوں سے باندھا جاتا ہے, چاروں کونوں سے پکڑ کے اس کی گرہ لگائی جاتی ہے. حضور فرماتے ہیں ابو ہریرہ اس کو چاروں کونوں سے باندھ لو. پنجابی ترجمہ ایدی پانڈ باندھ لو. اگر تھوڑی چیز ہوتی نا, تھوڑی, تو حضور کہتے ہیں اس کو لپیٹ لو اور سینے سے لگا لو. حضور فرمانے لگے اس کو چاروں کونوں سے پکڑ لو اور اپنے سینے سے لگا لو. کنوں بلا؟ پانڈ نو, پانڈ نو. اے حضور نے پنڈاں دے حساب نال علم وڈیا جے. کدے حساب نال؟ پنڈاں دے حساب نال علم ونڈیا. اگر تھوڑی چیز ہوتی تو حضور نے کہنا تھا رومال لپیٹ لو اور اپنے سینے سے لگا لو. اچھا, پھر صحابہ کا مزاج بھی کمال تھا, انہوں نے بھی نہیں کوشا کیا, سونے کچھ نظر تے آن نہیں رہا. نہیں سمجھ نہیں لگی تو سونے کچھ نظر تے آ ہی نہیں رہا. ان کا بھی ایمان دیکھیں آپ, یقین کامل دیکھیں. نبی ہے نا, نبی تو کسی کے لیے دعا کر دیں تو وہ بھی 7 خیرہ نے, اور میں کہتا ہوں 7 نہیں, ساریاں ہی خیرہ نے. ہاں جی, ساریاں ہی خیرہ نے. حضور فرمانے لگے اس گٹھری کو, اس چاروں کونوں کو باندھ کے اپنے سینے سے لگا لو. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں وہ گٹھری میں اپنے سینے سے لگاتا گیا, رب میرا سینہ کھولتا گیا. حضور حدیث بیان کرتے جاتے تھے اور میرے حافظے میں نقش ہوتی جاتی تھی. یہ جو نقش ہوتا ہے نا, نقش, ایک ایسی پینسل نہ کرنے, اس کو لکھائی کہتے ہیں, وہ نقش نہیں ہوتا. نقش جو ہوتا ہے نا, وہ جس طرح لکڑی کے اوپر نقش کیا جاتا ہے, اس کو خریدا جاتا ہے, اس کو کہتے ہیں نقش. جڑا کدی مٹدا تو جے مٹ بھی جائے تو ان کا اثر رہتا ہے, وہ نقش ہوتا جاتا ہے. یہ حضرت ابو ہریرہ کے اتنے خوبصورت لفظ ہیں بخاری مسلم میں کہ جو اب حضور بات کرتے تو وہ میرے حافظے میں نقش ہوتا جاتا. یہ میں سوچتا ہوں کہ کیا گٹھری سینے سے لگانے سے بھی علم آیا کبھی؟ اپنی توجہ نہیں فرمائی آپ نے. یہ اب میں ایک قسم کا ایک جملے میں اپنا سارا مضمون قید کرنے لگا ہوں. کیا گٹھری سینے سے لگانے سے بھی کبھی علم آیا ہے؟ کیا دل پر ہاتھ مارنے سے بھی کبھی علم آیا ہے؟ کیا کبھی دودھ پینے سے بھی علم آیا ہے؟ آنسوؤں کے قطرے چوس جانے سے کیا اس سے بھی علم آیا ہے؟ یہ تھپکیاں نہ بھی کبھی علم آیا ہے؟ لوگ سانوں کہتے ہیں تو پھوکاں دے لگے جی. تو یہی علم فیض ہے. علم فیض کا شریعت میں پورا ایک مقام ہے, ایک باب ہے. یہ سارے جو واقعات ہیں یہ میں نے آپ کی خدمت میں عالی مرتبت میں پیش کیے ہیں, لیکن آپ یا تو توجہ نہیں کرتے تو یا کئیوں کو نیند آ جاتی ہے.
کئیوں کو نیند آ جاتی ہے. چلیں صاحب آپ ہماری بات تو سن لیا کریں, نہیں ہوں داد کا طالب یہ بندہ ہے آزاد, چلیں آپ ہماری بات تو سن لیا کریں. ورنہ میں کہتا ہوں یہ قرآن و حدیث ہے جو ہم آپ کے سامنے یہ جو دلائل دیتے ہیں, کسی کو کھانسنا تو کیا, آپ تو کسی کو پلک نہ جھپکنے دیں, لیکن آپ توجہ تھوڑی سی رکھا کریں. تو یہ علم فیض ہے, تو یہ کسی مرد کلندر کی بارگاہ سے ملتا ہے, حضور داتا صاحب کے آستانے سے ملتا ہے, حضور بابا خادم حسین رضوی صاحب سے ملتا ہے. آپ یقین کریں طبیعت نہ بڑی سست مائل تھی, تو سنگی میرے ساتھ تھے, تو میں اپنے آستانے سے پیر صاحب سے آستانے سے واپسی پہ نا حضور بابا جی کے مزار میں نے حاضری دی. تو کیا تھکاوٹ تھی, تو کیا آنکھوں میں نیند تھی, وہ حاضری ایک دیتی میں وہ سارے جو بابا جی کے شعر ہیں نا, وہ سارے رستے پھر میں شعر ہی پڑھتا آیا. وہ بابا جی کا بڑا شعر ہے نا, با خدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مکر, جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو, جو یہاں نہیں وہ وہاں بھی نہیں. اور بابا جی ایک بڑا خوبصورت شعر پڑھتے ہیں, چلو گال چو گال نکلی میں وہی کرتا جاواں, کہ محمد کا در چھوڑ کر جانے والوں ہوا نہ گزارا تو پھر کیا کرو گے, ہمیں کیا چلو تم خدا ہی کو مانو, کل خدا نہ مانا تو پھر کیا کرو گے. محمد کا در چھوڑ کر جانا, تو یہ علم فیض ہے. تو یہ حضور نے سینہ بسینہ اپنے صحابہ کو دیا, پھر تابعین کے پاس آیا, پھر سلاسل کے پاس آیا, پھر اولیاء کے پاس آیا, پھر داتا حضور کے پاس آیا, پھر معین الدین چشتی اجمیری کے پاس آیا, ہوتا بابا خادم حسین رضوی صاحب کے پاس آیا, اور آج ہم جو رنگ دیکھ رہے ہیں نا امت کا, یہ بابا جی کے قدموں کا صدقہ ہے. اب ایک